أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت من نجاه قال املك عليك لسانك وليساك بيتك وابكي على خطيئتك رواہ الترمذی۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی کبریائی اور بزرگی، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تقدیس اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس دنیا میں ہم لوگوں کو ایک محدود مدت کے لیے پیدا کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصی طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اس ملک میں جس سماج اور معاشرے کا حصہ ہیں، اس سماج میں ہمارے ساتھ بہت سارے ادیان، مذاہب، سوچ، فکر، عقیدے کے لوگ بھی بستے ہیں۔ سماج میں ظاہری طور پر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی ایسی چیز تمیز کرنے والی، فرق کرنے والی، الگ کرنے والی بظاہر دکھائی نہیں دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں کہ جس طرح دیگر مذاہب کے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ کا جس کے یہاں جیسا جیسا نظام ہے اس کو پورا کرتے ہیں، پھر اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا انتم سنسکار کر دیا جاتا ہے۔ دنیا کا نظام ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی چل رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انسانی آبادی میں یہ کیسے معلوم پڑے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، یہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے والا ہے۔ آپ ایک مثال سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی باغیچے میں جائیں جہاں پر مختلف قسم کے آم کے پیڑ پائے جاتے ہوں، آم کا درخت ہو، تو صرف پتے کو دیکھ کر کے، اس درخت کے ڈھانچے کو دیکھ کر کے کوئی آدمی یہ نہیں پتہ لگا سکتا ہے کہ یہ ذائقے کے اعتبار سے کون سے آم کا پیڑ ہے جب تک کہ اس کے اوپر پھل نہ آئے۔ پھل جب ظاہر ہوتا ہے تب اس کے ذائقے کو ہم اور آپ استعمال کر کے یہ کہتے ہیں یہ فلانا آم ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ جب تک کہ ذائقہ ظاہر نہ ہو جائے، صرف ڈھانچے کو دیکھ کر کے، پیڑ کو دیکھ کر کے کوئی آدمی پتہ نہیں لگا سکتا ہے، چونکہ پتے اور درخت کے اعتبار سے تمام کے تمام آم کے درخت ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ تو جب اس کا پھل ظاہر ہوتا ہے، جب اس کا ذائقہ لیا جاتا ہے، تب معلوم پڑتا ہے کہ یہ فلاں ہے۔ بالکل اسی طرح انسانی آبادی میں پیدا ہونے کے اعتبار سے، جسمانی ساخت کے اعتبار سے دوسرے مذاہب اور عقیدے کے لوگوں کے بیچ میں ہمارے درمیان کوئی چیز فرق نہیں ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی آبادی میں مسلمانوں کا کتنا پیارا تعارف کرایا۔ حاضرین، اگر اس کا 10واں حصہ ہمارے اور آپ کے عمل میں آ جائے، ہمارے اور آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے، ہم اور آپ اس پہچان کو آگے بڑھانے والے بن جائیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا جنت نما ہے، جنت کی مثال ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں، عام فہم انداز میں آپ نے کہا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے انسانی آبادی میں جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ کتنا سمپل معاملہ ہے، کتنا آسان ہے۔ انسانی آبادی میں مسلمان اسے کہیں گے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ یہ ہے ایک مسلمان کا تعارف۔ سماج اور معاشرے میں دیکھیے تو آج جو منظر نامہ ہے کہ اس ملک میں ہندوستانی شہری بھی دوسرے لوگ ہم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، ہم کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے پروف مانگا جا رہا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہے۔ مشہور محدث نام یاد رکھیے گا، پھر اس کے بعد ہم حدیث بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت مشہور محدث ہے۔ وہ جس جگہ پر رہتے تھے ان کا ایک پڑوسی رہتا تھا، پڑوسی وہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ اس نے اپنا گھر بیچنے کے لیے نکالا تو اس نے اعلان کیا کہ اس گھر کی قیمت اس زمانے میں پائے جانے والے مارکیٹ ریٹ کے اعتبار سے 1 لاکھ زیادہ ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، 1 لاکھ زیادہ ہے۔ کہا 1 لاکھ میرے گھر کی قیمت 2 لاکھ ہے۔ تو لوگوں نے کہا ارے بیوقوف، مارکیٹ میں ریٹ تو ایک ہی ہے، یہ تو اتنا بڑھا کر کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا معلوم ہے میرے گھر کی قیمت 1 لاکھ اور میرے پڑوسی کی قیمت 1 لاکھ۔ وہ عبداللہ ابن مبارک کا میں پڑوسی ہوں، ایسا پڑوسی نہیں ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟
مطلب غیر مسلم بھی اپنے مسلمان پڑوسی کا اس قدر تعارف کراتے تھے کہ میں فلانا کا پڑوسی ہوں. اور آج چلے جائیے بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں کو کوئی اپنا پڑوسی بنانے کو تیار نہیں ہے. کبھی اس پر بھی غور کیا جائے کہ یہ نوبت کیوں آئی, ہم اور آپ ایسے کیوں ہو گئے جو ہمیں کوئی اپنا پڑوسی بنانے کو تیار نہیں ہے, کسی اچھی سوسائٹی میں ہمیں کوئی داخل کرنے کو تیار نہیں ہے, کسی اچھی جگہ پر ہمارا مقام تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ ہم اور آپ نے جو تعارف پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں, اس کو آج ہم لوگوں نے بلا دیا. اب آئیے حدیث حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا, پوچھا من نجاح, کامیابی کس چیز میں ہے. آج ہم میں سے اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ کامیابی کسے ہے, کس چیز میں ہے, تو کیا جواب دیں گے؟ ارے پیسہ کما, بڑا آدمی خود بخود بن جائے گا, لوگ دور سے تجھے سلام ٹھوکیں گے, تیرے پاس اپنا فیصلہ کروانے کے لیے آئیں گے, لوگ تیرا نام احترام سے لیں گے. کیوں؟ پیسہ کما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں اور صحابہ کے مزاج میں کبھی بھی کامیابی سے مراد دنیا کی کامیابی کا کوئی فارمولہ نہیں تھا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب پوچھا حضرت عقبہ ابن عامر نے, تو اللہ کے نبی نے کیا پیارا انداز دیا. کیا مطلب کامیابی کے لیے جو چیز سب سے پہلے بیان کیا ہے اس کا اس حدیث سے اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ املک علیک لسانک, اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. یہ کامیابی کا, معاشرے کے اصلاح کا, رشتوں کے احترام کا, دوستی میں مضبوطی کا, سماج میں وقار کا, تجارت میں مضبوطی کا یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے کہ انسان اپنی زبان کا پکا رہے. کیا کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ املک علیک لسانک, اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. یہ کامیابی کا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی بڑا مضبوط راستہ ہے. کیا عام فہم انداز میں آپ نے کہا املک علیک لسانک, کامیابی چاہتے ہو تو اپنی زبان پر کنٹرول رکھو. پھر کہا ولیعصاک بیتک, اور اپنے گھروں کو لازم پکڑو. دوسری چیز کامیابی کے لیے کا لازم پکڑو اپنے گھروں کو, بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو. آج ہم اور آپ مجبوری میں اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں, لاک ڈاؤن لگ گیا اس لیے کہیں جا نہیں سکتے تھے تو کہا گھر میں بیٹھنا پڑے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کیجئے تو ہمارے سماج اور معاشرے کے نکڑ جو سب سے زیادہ آباد ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو پارلیمنٹ سمجھتے ہیں, ممبر پارلیمنٹ سمجھتے ہیں, جہاں پر بہت سارے فتنے اور فساد کی شروعات ہوتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر قدغن لگائی, اس کے اوپر روک لگائی اور کہا ولیعصاک بیتک, کامیابی چاہتے ہو تو اپنے گھروں کو لازم پکڑو. تیسری چیز کہا وابکی علی خطیئتک, اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے رو. اگر آپ چھوٹے بچے کو پوچھئے بیٹا ادھر آ, اللہ کے سامنے رونا چاہیے؟ نہیں, ہمارے گھر میں کوئی نہیں روتا ہے, یہی کہے گا, کیونکہ ہمارے گھروں میں وہ تعلیم نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس روئے زمین پر سب سے اچھے لوگ جو ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے کہ قیامت کی صبح تک اور دنیا جب سے آباد ہوئی ہے اس سے لے کر کے آج تک اتنے اچھے لوگ جمع نہیں ہوئے جس کو ہم اور آپ احترام سے صحابہ کہتے ہیں. اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں پر سب سے زیادہ رونے والے تھے. ہمارا لوگوں کو رلانا جانتے ہیں, رلانے کا بہت بڑا فارمولہ, کر دیا ایسا, جھکا دیا, گرا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, آج یہ ہماری شان سمجھی جاتی ہے. نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 قسم کے لوگوں کو کہا تھا کہ جو اللہ رب العالمین اپنا سایہ عطا کرے گا, جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا, جس دن گرمی اس قسم کے ہر پنکھے کو ختم کر دے گی, اتنی شدت کی گرمی ہوگی پسینے میں سب شرابور ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7واں وہ آدمی ہوگا
جو رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر رونے والا ہوگا۔ حاضرین گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر ما يدخل الناس النار، زیادہ تر لوگ جس چیز کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الفم والفرج، کہا اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ، یہ دو چیز کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم میں جائیں گے۔ زبان کا غلط استعمال آپ لوگ جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ، بسا اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے کہ اس کی کرواہٹ نسلوں تک جاتی ہے، انسان معافی مانگ لیتا ہے مگر اس کے بعد بھی اس کے دل کے اندر جو چیز پیدا ہو جاتی ہے ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دھاردار چیزوں سے، کلہاڑی اور اسی طرح دیگر چیزوں سے لگے ہوئے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، مگر الفاظ کے ذریعے لگا ہوا زخم بسا اوقات انسان قبر تک چلے جاتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی آبادی کو صالح معاشرہ، ایک مثالی معاشرہ، ایک جنتی معاشرہ جو آپ نے تعارف کرایا، اس میں سب سے بڑا کردار آپ نے کہا کہ اس زبان کا ہے۔ اب خود دیکھیے، اسی زبان سے ہم اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اسی زبان سے ہم دعائے خیر کر سکتے ہیں، اسی زبان سے ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، اسی زبان سے گالی دے سکتے ہیں، اور آج تو سب سے مرغوب غذا ہے، سب سے آسان کام ہے کہ اگر کچھ نہ ملے تو غیبت کیجیے۔ بڑا آسان کام ہے، آج انسان کو دوسروں کے اندر پائے جانے والے چھوٹی سی غلطی بہت مزیدار طریقے سے بیان کرنے کو مل جاتی ہے مگر اپنے اندر پائے جانے والے بڑے سے بڑے گناہ نظر نہیں آتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اذا اصبح ابن آدم، ابن آدم جب صبح کرتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللسان، تو جسم کے تمام اعضاء، جسم میں جتنے جوڑ ہیں، جہاں جہاں پور ہے، وہ تمام کے تمام زبان سے عاجزی کی درخواست رکھتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں ہمارے بارے میں، اتق اللہ فینا، اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرنا، فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ، اس لیے کہ ہم تم سے ہیں، تیرا معاملہ صحیح ہے تو ہمارا معاملہ صحیح ہے، تیرا معاملہ اگر بگڑ گیا، تیرے اندر اگر پھوہر پن آ گیا، تیرے اندر اگر آزاد خیالی آ گئی، غلط جملے آ گئے، تو اس سے ہم لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کی تباہ کاری، اس زبان کے وجہ سے کتنا اپنے سماج اور معاشرے کی آپ نے اصلاح کرنے پر حکم دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا سماج میں انتہائی محترم رشتے جسے مانے جاتے ہیں، کبھی ماں ہے، باپ ہے، ماں کے تعلق سے جو رشتہ داری ہے، باپ کے تعلق سے جو رشتہ داری ہے، اسی زبان کی بدلگامی کی وجہ سے اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ خرابی پیدا ایسی ہوتی ہے، بعض الفاظ اس طرح ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں کہ دنیا میں پھر دوبارہ ملنے کا کوئی راستہ بسا اوقات باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنی زبان پر بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد نہیں، وہ تو بندوق کی گولی نکل گئی، اس لیے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا یہ الفاظ، یہ جملے، یہ بات مجھے فلانا کے بارے میں جو میں بول رہا ہوں، کیا اس کی ضرورت ہے؟ کیا مجھ سے کسی نے مشورہ کیا ہے؟ کیا مجھ سے کسی نے پوچھا ہے؟ کیا اس کو بولنے سے میری رشتہ داری زیادہ باقی رہے گی یا ایک جملے کی وجہ سے زیادہ خراب ہو جائے گی؟ ہمارے یہاں یہ احترام باقی نہیں ہے، یہ سوچ باقی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو جبڑوں کے درمیان ہے۔ آج کے دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو بہت ساری چیزیں
جس کو آج ہمارا آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، صحابہ کرام ایمان کی مضبوطی سے سمجھتے تھے کہ ابھی دیکھیے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، 10 سال کے بعد اس کو چیک کیا جا سکتا ہے میں نے کیا کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو جس دن سے پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ جب امتی بنے، اس وقت جو اللہ نے قرآن نازل کیا اس میں کہا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، کہ دو ہونٹ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے جس کو بولی کہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جیسے ہی الفاظ کوئی زبان سے نکلتے ہیں دو مضبوط فرشتے، رقیب ایک مضبوط فرشتہ ہے، وہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، وہ نوٹ کرتا ہے کیا بولا، اللہ کی عدالت میں وہ پورا سب پیش کیا جائے گا، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہے گی۔ وہاں پر ہمارے اعضاء اور جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اس لیے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ریکارڈر یہ ہمارے اور آپ کے ریکارڈر سے زیادہ محفوظ اور زیادہ مضبوط بھی ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ کا فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہے۔ اس لیے کیا کہا، جو دو جبڑوں کے درمیان ہیں اور دو ٹانگ کے درمیان ہیں، جو اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے، تو میں اس کے لیے کیا دوں گا ضمانت؟ کس چیز کی؟ جنت کی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ضمانت کون دے رہے ہیں؟ گارنٹی کون لے رہے ہیں؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شفیق ابن عبداللہ البجلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انی اخوف ما تخاف علیہ، کہ آپ ہم لوگوں کے تعلق سے کس چیز کے بارے میں زیادہ خوف کھاتے ہیں، زیادہ کس چیز کے بارے میں خوف ہے؟ ہم آپ کو اپنی امتیوں کے بارے میں کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ وَقَالَ هَذَا، اپنے ہاتھ سے زبان کو پکڑا اور کہا یہ زبان، میں تم لوگوں سے کس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ خوف کھاتا ہوں؟ یہ زبان ہے۔ زبان 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 ہمیں جنت کا حقدار بھی بنائے گی اور ہمیں جہنم میں بھی رسوا کر کے داخل کرائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے، ایسا کام بتائیے۔ دیکھیے انداز صحابہ کا، پیار کتنا تھا اپنے نبی سے، کتنا اچھے سے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسے عمل کی رہنمائی کیجئے جس کی وجہ سے میں جنت میں چلا جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں جا سکوں۔ یہ صحابہ کرام اکثر و بیشتر اسی معنی کا سوال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ساری مثال کہا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، اور پھر آپ نے آگے بیان کرتے ہوئے کہا کہ اکثر و بیشتر فتنہ، فساد، جہنم میں جانے والے اعمال جو ہے وہ یہ زبان کے آزاد چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم لوگ جو کچھ اپنی زبان سے بولتے ہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مواخذہ ہوگا؟ کیا ہم پکڑے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سکلت کا امک، تیری ماں تجھ کو گم پائے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہا اکثر و بیشتر لوگ جو جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے وہ اپنی زبان کی کمائی کی وجہ سے، جو کچھ اس نے زبان سے کمایا ہوگا، زبان کی وجہ سے زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ سوچئے ہم اور آپ کس کے بارے میں کبھی کبھی کیسی بڑی بڑی بات کر دیتے ہیں صرف سنی سنائی بات کی وجہ سے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، جس کی کوئی سچائی نہیں ہوتی ہے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے، جس کے بارے میں بعد میں تحقیق پر پتہ چلتا ہے سب جھوٹ ہے۔ اس کے بعد بھی صحابہ کرام اس سلسلے میں کتنے محتاط تھے۔
اور اگر کچھ ایسا ہو جاتا تھا تو اس کے بارے میں کتنے فکر مند تھے. بڑا مشہور واقعہ ہے, میرے خیال سے آپ میں سے ہر آدمی اس کو جانتے ہوں گے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ایک موقع پر صرف اتنا کہا تھا, کالی کلوٹھی عورت کے بیٹے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ جملہ پہنچا تو کہا, اے ابو ذر, تم ایسے آدمی ہو, انکم رون فی کا جاہلیہ, کہ ابھی بھی تمہارے اندر جاہلیت کی بو پائی جا رہی ہے. تم ایک آدمی کو اس کی ماں کی وجہ سے غیرت دلاتے ہو. آئیر کہو بے امہی, کیا تم اس کے ماں کے بارے میں اس کو غیرت دلا رہے ہو؟ اتنی بات ایک مرتبہ کہا. جب تک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہے, جب تک زندہ رہے, جب تک زندہ رہے, ان کو اپنی اس غلطی کا احساس رہا اور اس کے معافی کے لیے جہاں انہوں نے اس کے سامنے کہا کہ تم بدلہ لو, وہیں جب تک وہ زندہ رہے اس کے لیے پیشل صدقہ اور خیرات کرتے رہے کہ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس جملے کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. یہ دنیا کا سب سے بڑا احساس ہے جو اگر سیکھنا ہو ہم لوگوں کو تو حضرات صحابہ کی زندگی سے سیکھو, جو کسی غلطی کے ہو جانے کے بعد ان کے اندر بے چینی اور اتنی اس طرح کی کیفیت پائی جاتی تھی جو آج ہمارے یہاں بڑے سے بڑا گناہ کر کے, بڑے سے بڑے معاملات کر کے احساس تک نہیں ہوتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے, کہا تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جبکہ صحابہ کرام زندہ تھے, یہ سب سے آخری صحابی جو لمبی عمر پانے والوں میں سے, کیا کہا تھا, انکم لتعلمون اعمالا هي ادق فی اعینکم من الشار, کہ آج تم لوگ بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہو, بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہو, اور تمہاری نگاہ میں اس کی حیثیت بال کے برابر ہے, بال, شار بال کے برابر ہے. وَإِنَّا كُنَّا لَنَعُدُّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم المہلکات, ہم لوگ اس طرح کے گناہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک و برباد کرنے والا تصور کرتے تھے, نیکیوں کو ختم کر دینے والا تصور کرتے تھے. حاضرین, آپ اگر زبان کی ہلاکت و بربادی اور اس کے بارے میں پائے جانے والے مسائل پر سماج پر سرچ کیجئے, اکثر و بیشتر مسائل, اکثر و بیشتر بدگمانی, اکثر و بیشتر فتنہ, اکثر و بیشتر جو کوئی بات پیدا ہوتی ہے یہ زبان کو بے لگام چھوڑ دینے کی وجہ سے. اسلام کہتا ہے کہ آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کیجئے, اس کے لیے پروف جمع کیجئے, ضرورت پڑے تبھی آپ بولیے, بغیر ضرورت کے اپنے آپ کو آگے کسی کے بارے میں نہ کیجئے. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کیا تھا, جس بنیاد پر آج اقوام متحدہ کی بنیاد عمل میں آئی ہے, اسی خطبے کی منشور اور خلاصے کی بنیاد پر آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا الا هل بلغت. آپ نے کہا تھا کہ ایک دوسرے کے مال کا, ایک دوسرے کے خون, ایک دوسرے کی عزت تمہارے لیے ویسے ہی حرام ہے, ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ یہ جگہ حرمت والی ہے. آپ نے انسان کے عزت کا احترام کرنا سکھایا, عزت کرنا سکھایا کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے. کسی کے بارے میں کچھ بولنے سے پہلے سوچا جائے. آج ہمارے سماج میں یہ گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا, کمال سمجھا جاتا. جو جتنا چبرا ہو, جتنا جھوٹ بولنے والا ہو, جتنا چونا لگانے والا ہو, اتنا بڑا پردھان منتری بن جاتا ہے. ہمارے ملک کے پردھان کو دیکھیے, ریکارڈ ہے اتنا جھوٹ آج تک کسی نے بولا ہوگا, لیکن سب سے بڑے پردھان منتری ہے. تو یہ ہمارے سماج اور معاشرے کی سوچ ہے, اسلامی سوچ نہیں ہے, یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ, کہ تم مجھ سے 6 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم
بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو. ڈھونڈ لیجئے، کسی کو گواہ بنانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے، فلانا کو دیکھو فلانا کو. مطلب اتنی بڑی انسانی اور مسلمانی آبادی میں اگر کسی معاملے پر گواہ بنانا رہے تو ہمیں سوچنا پڑتا ہے میرے بھائیوں کہ کس کو بنائیں، کون ہماری اس بات پر وقت آنے پر گواہی دے گا. یہ ہے ہمارے اور آپ کی موجودہ سوچ. کیا کہا؟ اصدقوا اذا حدثتم، بات کرو تو سچ بولو. واوفوا اذا وعدتم، اور وعدہ کرو تو پورا کرو. وعدوا اذا تمنتم، اور جب کسی کو کچھ دینے کا کہو تو اس کو ادا کرو. وغضوا ابصارکم، نگاہیں نیچی رکھو، نگاہیں نیچی رکھو. واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ کو دوسروں کے اوپر بیجا استعمال کرنے سے روکو. صرف اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ لاپا دے دو، نہیں. اثر و رسوخ، آپ اگر بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں، تو اپنے اثر و رسوخ سے کسی دوسرے کو ذلیل نہ کرو، کسی دوسرے کو نیچا مت دکھاؤ، کسی دوسرے کو سماج اور معاشرے میں رسوا کرنے کی سازشیں مت کرو. یہ اسلامی پہچان نہیں ہے، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے. کیا کہا؟ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، اس کا غلط استعمال نہ کرو. اپنے اثر و رسوخ کا، اپنی دولت کا، اپنے عہدے کا، اپنے منصب کا غلط استعمال نہ کرو. یہ ساری باتیں منبر سے ہم بیان کر رہے ہیں، آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی کئی مرتبہ سنا ہوگا. ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، قرآن میں ہمارے ایسا لکھا ہوا ہے. یہ بولنے کی حد تک ہمارا بہت پاورفل ہے. ہاں ہمارے قرآن میں ہے، تو کیا قرآن کے ورک کے لیے ہے یا ہماری زندگی کے لیے ہے؟ اس کو سماج اور معاشرے میں ثابت کرنا ہے یا دلیل دینا ہے کسی کوٹ اور کچہری میں، کسی پارلیمنٹ میں، یا کسی چوراہے پر، یا کسی جگہ پر؟ نہیں. عملی طور پر ہر مسلمان کو اسی عقیدے کا حامل ہونا چاہیے جو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے جب بات کرے تو پھول جھڑے، کچھ کہے تو لوگ سنے کہ یہ اللہ کے کلام کو بول رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بول رہا ہے. آج تو حالات ایسے ہیں کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر بھی جھوٹ باندھنے پر، جھوٹ بولنے پر جسارت کر جاتے ہیں، ہمت کر لیتے ہیں، وہاں بھی خوف نہیں کھاتے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کا احترام نہ کرے وہ انسان میں کس کا احترام کرے؟ اس کو انسانوں سے کیا ڈر لگے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں سوچئے، اللہ کی عدالت میں ہمارے اعضاء اور جوارے ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان اپنے زبان کی وجہ سے کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے بہت مشہور واقعہ حدیث کے حوالے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو عورت کا ذکر کیا گیا کہ ایک بہت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، خیرات کرتی ہے، مگر ایک خرابی ہے، بے لگام ہے. کہاں کیا بولنا چاہیے سمجھتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی بول دیتی ہے. اللہ کے رسول نے کہا جہنم میں جائے گی. دوسرے کے بارے میں کہا زیادہ سے یہ مراد نہیں کہ ہمارے اور آپ کے سماج کی خاتون کی طرح فرض نماز بھی نہیں پڑھتی تھی، یہ تو تصور ہی نہیں تھا. کہا زیادہ نہیں ہے، مگر وہ اس کی پڑوسن یا اس کے جو رشتہ دار ہیں اس سے بڑے خوش ہیں. تو آپ نے کہا وہ جنت میں جائے گی. اسلام دنیا کا سب سے ماڈرن ترین دین ہے جس نے انسانیت کا احترام سکھایا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ آج صرف ایک بات کا عہد کریں، صرف ایک بات کا، اپنی زبان کا غلط استعمال کہیں اور کبھی نہیں کریں گے. بس یہی آج یہ پورے خطبے کا خلاصہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.